السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ یہ سوال پوچھا ہے ہمارے ایک ساتھی نے کہ جناب معلوم کرنا تھا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نہیں کہا مگر میں ساتھ شامل کر رہا ہوں، سننے کے بعد او کما قال رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ او کما قال کا مطلب ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، اگین رسول اللہ کا نام اور ان کا مطلب مقام جب آئے تو ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم کہہ دیجئے، اور بھی اچھا ہے اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں۔ سوال ہے کہ بہت سارے علماء جو ہے نا، یہ علماء کے بارے میں سوال ہے، تو یہ کام میں خود بھی کبھی کبھی کرتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ حدیث جب کوئی سنائے، اصل میں لفظ تھا سنانے کے بعد، کوئی جب حدیث سناتا ہے تو وہ اگر اکثر کہتا ہے او کما قال، او کما قال، میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ مطلب ہوتا ہے کہ یا جیسے کہا گیا، یا جیسے آپ نے فرمایا، یا جیسے علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ ایسے ہوتا ہے او کما قال علیہ السلام۔ کچھ ایسے بھی کہتے ہیں علماء جو ہیں ہمارے اساتذہ، یا ایسے بھی سنا ہے ہم نے او کما قال رسول اللہ، او کما قال، بس اتنا ہی کافی ہے۔ کہ وہ کیوں کہتے ہیں، کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، میں وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ سن لیں وہ کہتے کیوں ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث ایسی حدیث ہوتی جو سمجھیں کہ جیسے قرآن کی آیت ہے نا، اوتھینٹک، کہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہے، سمجھیں ایسے ہی وہ بھی محفوظ ہے بالکل، کیونکہ قرآن کی آیتیں بھی تواتر ہیں۔ قرآن کو بھی اللہ کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین خوبصورت حدیث اتاری ہے۔ تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات، کوئی تذکرہ، کوئی بات، کوئی موضوع، کوئی گفتگو۔ تو اللہ کا کلام وہ اللہ کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اب یہ آخری نبی ہیں، ان کا پیغام تو اللہ نے محفوظ کرنا تھا نا۔ دیکھیں نا، اگر یہ نہ محفوظ ہوتا تو پھر تو آخری نبی آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کی تعلیمات کو اللہ نے محفوظ کیا، اور اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا ایک سمجھے معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا اتنا امت پہ اثر ہوا ہے، جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو، متواتر حدیث، کہ اللہ معاف کرے، رسول اللہ کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئیں، کیا کچھ نہیں ہوا۔ میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، زیادہ اس پہ خاموشی ہی کرتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام، مگر سبحان اللہ، یعنی کمال ہے ان لوگوں پر بھی اور اس کے بعد والوں پر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صحابہ کرام میں کسی سے جھوٹ ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ بہت بڑا آپ کا معجزہ ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی جن کو ہم صحابی نہیں کہتے، یعنی صحابی کی دو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، ایک عموماً اور ایک ہے خصوصاً۔ عمومی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو کوئی بھی آپ کی صحبت میں ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، بھئی اس میں تو منافق بھی ہیں، مدینہ میں کتنے تھے، بھرا ہوا تھا، مگر کبھی ثابت نہیں ہو سکا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے لوگوں نے بھی، جو رئیس المنافقین ہے، میں اب اس کی مثال دے رہا ہوں، بد سے بد بندہ بھی جو تھا نا رسول اللہ کے ارد گرد، جو اب میں اس کے بارے میں بھی میں برا نہیں کہتا، میں اس پہ بھی لعنت نہیں کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود جنازہ پڑھایا، اس کو دفنایا۔ اس جیسے بندے سے بھی یہ نہیں ہمیں مل سکا کہ اس نے کوئی حدیث جھوٹی آپ کے نام پہ گھڑ دی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک ارشاد مبارک ہے جو آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس کسی نے میرے اوپر جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولا، وہ اپنا دوزخ میں ٹھکانہ سوچ لے، خود ہی مقرر کر لے، یعنی سوچ لے کہاں جانا ہے اس نے دوزخ میں، یعنی اتنی پکی بات ہے، دوزخ کی بشارت، دوزخ کی نیوز مل گئی، وارننگ، بہت بڑی وارننگ ہے۔ بشیر اور نذیر ہے نا نبی، خوشخبریاں بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے، یہ بڑا زبردست ڈرایا۔ اس ارشاد مبارک کو صحابہ نے اتنا نقل کیا، اتنا نقل کیا کہ سینکڑوں صحابہ ہیں، سینکڑوں بتانے والے، اور سینکڑوں کتب حدیث میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بتائیں، اب آپ سمجھ جائیں گے کہ جو عالم حدیث بتا رہا ہے، اگر اس سے ادھر ادھر ذرا سے بھی لفظ ہو گئے، ترجمے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، تو وہ تو گیا نا دوزخ میں، سوچیں آپ۔ تو اس لیے ہمارے جو محدثین تھے نا، وہاں سے یہ شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، نسل در نسل چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی بتاتا تھا نا، تو وہ یا تو کہہ دیتا تھا بھائی میں نے فلاں سے سنا ہے، اس کی ذمہ داری پہ سن لیں آپ، اس کی ذمہ داری پر، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا جی فلانی یہ والی کتاب میں اس بات کا ذکر، کتاب بتا دی، بعد میں جب اور ہم دور ہوتا گیا نا رسول اللہ کا، جب تدوین ہو گئی، پرنٹنگ ہو گئی، کمپائلیشن ہو گئی، پھر کتابوں کا ذکر ہونے لگا،
تو وہ چلتا گیا سلسلہ کہ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے کندھوں پہ اس کا بوجھ لے کے جاؤں اور دوزخ میں چلا جاؤں. تو اس لیے جب کوئی بڑا ہی شور بھی ہوتا ہے نا حدیث بتاتے ہوئے، زیادہ تر جب کوئی زبانی حدیث سناتا ہے نا تو وہ یہ ساتھ کہہ دیتا ہے او کما قال، کہ اور یا جیسے آپ نے فرمایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا رہا ہوں آپ تک، کہیں لفظوں میں ادھر ادھر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اللہ ہمیں معاف کرے، یہ ہے اس کا مطلب. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر یہ نہیں بولا تو کتاب کا نام بول دیں. بھائی یہ ضرور کہہ دیں کہ امام ترمذی کی ذمہ داری پر امام نے فرمایا، انہوں نے کہا، ان کی ذمہ داری پہ میں آپ کو یہ روایت سنا رہا ہوں، پھر وہ بندہ بچ جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو پتہ ہے، یہ آخری نقطہ ہے، یہ علماء اور مبلغین سبھی سن لیں، مجھے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ بات رسول اللہ نے نہیں کہی، مگر میں نے ایسا دیکھا ہے. ایک دن ایک ٹی وی پروگرام میں بھی دیکھ رہا تھا، نہیں یہاں پر ہی یاد آ گیا، سوری، یہیں پر اسی ہمارے مسجد میں ایک جماعت آئی ہوئی تھی. نعوذ باللہ ایک صاحب نے ایسی بات سنائی جو دنیا حدیث کی کسی کتاب میں ہماری نظر سے کبھی نہیں گزری. ہمیں پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اب وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اگر اس نے یہ سوچ لیا کہ یار ایسے کر کے میں بات کہوں گا تو لوگوں پہ اس کا اثر ہوگا. بھئی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اپنے الفاظ ملاوٹ کریں اور کہیں کہ میں ایسے کہوں گا تو ایسے ہوگا؟ آپ مجرم ٹھہریں گے اس وقت. اب آپ او کما قالا جتنا مرضی کہتے رہیں، گڑبڑ ہو گئی. تو یہ ہے آخری پریکاشن جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ الفاظ ایسے ہیں اور ویسے نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر گئے، پھر اپنا سوچ لیجئے. کیا وہ حدیث تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی، متواتر حدیث ہے، اور متواتر حدیث کی تعریف بھی میں نے آپ کو سنا دی کہ متواتر حدیث کیا ہوتی ہے. اس میں کسی قسم کا جھوٹ کا امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر سب سے پہلے، اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر بالکل ہر طرح سے کوئی غلط بات کہنے یا منسوب کرنے سے محفوظ رکھے، اور جھوٹ سننے سے بھی محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. واللہ اعلم.